نظر اور نیاز آپ کے ہاں یہ لفظ بھی بولے جاتے ہیں. نظر اور نیاز شرعی صرف اور صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. آپ کو عادت ہے نیاز کے معنی آپ کیا کہتے ہیں؟ عاجزی کے، بندگی کے معنی، یا ہیمولیشن کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں عاجزی کے طور پر. چونکہ اللہ والوں کے جو تبرک ہوتے ہیں اس کو نیاز کے، وہ اس میں برکت ہوتی ہے، ہمیں مل جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک طرح سے لفظ بولتے ہیں. نذرانہ کا لفظ آپ کے ہاں رائج ہے. کوئی کہہ دیتا ہے میں یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ چیز آپ کی نظر کرتا ہوں. تو نظر کا لفظ تو وہی ہے، مگر حقیقی نظر کس کے لیے ہے؟ یہ عرفی ہے. یہ کیا ہے؟ عرفی. عین رے فے، یہ عرفی یعنی رواج میں، عرف میں، پہچان میں یہ معنی لیے جاتے ہیں. اب میں کہوں یہ غوث پاک کی نیاز ہے تو مطلب کیا ہوگا کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچانا ہے. اس کا ثواب یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے. ان کو جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام لے دیا جاتا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے. عقیدہ یہی ہے کہ نظر کس کے لیے ہے. تو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ جو کلام پڑھا، جو کھانا پکایا، تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اس کا اجر عطا فرما. اور وہ اجر یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی برکت سے فلاں 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 کو پہنچا. تو پیش کس کی بارگاہ میں کیا؟ تو نظر ہوتی ہی اللہ کے لیے. عرفی طور پر یہ جو بول دیتے ہیں نظر نیاز، تو عقیدہ سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ غوث پاک کو ہی اصل کون ہے؟ جن کو ثواب پہنچانا ہے ان کا نام لیتے ہیں. اب کسی نے گائے لے لی، 11ویں شریف میں اس کو نیاز میں پکاؤں گا ذبح کر کے اس کا گوشت، تو وہ یہ کہتا ہے یہ غوث پاک کی گائے ہے. نام لے دیا شیخ سدو کی گائے ہے، یہ سالار مسعود غازی کی نیاز ہے. یہ اس طرح بول دیتے ہیں. اس پر فتویٰ لگایا جاتا ہے شرک. جو مخالف ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں شرک. کہتے ہیں جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہو گئی. جس چیز پر کس کا نام؟ غیر اللہ کا نام آ گیا وہ. اگر ان کا یہ فتویٰ بالکل بلفظ ہی وربٹم من و ان مانا جائے تو کوئی بھی چیز حلال رہے گی؟ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ دکان کس کی ہے؟ یہ سامان کس کا ہے؟ یہ چیز کس کی ہے؟ یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ بیوی کس کی ہے؟ نام بندوں کا لیتے ہو یا اللہ کا؟ یہ میرا مکان، یہ تیرا مکان، یہ تیری بیوی، یہ میری بیٹی بولتے ہو یا نہیں؟ اور اگر غیر اللہ کا نام آ جائے تو حرام تو کسی کی بیوی حلال رہے گی، کیونکہ بیوی پہ شوہر کا نام آتا ہے. اللہ تو بیوی سے پاک ہے. وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نام آ گیا تو حرام، تو پھر کوئی چیز بچے گی اونچی؟ کیسا فتویٰ ہے؟ بس مشین گن کی طرح فتویٰ چلا دیا. اب یہ کہنا کہ یہ غوث پاک کی گائے ہے، وہ کہتے ہیں اتنا کہنے سے حرام. تو جب قربانی کا موقع آتا ہے، عید قرباں، آپ کہتے ہو یہ فلاں کی گائے ہے، نام لیتے ہو یا نہیں؟ تو پھر وہ حلال رہی. اگر اتنا کہنا کہ غوث پاک کی گائے ہے حرام ہو گیا،
تو یہ شیخ صاحب کی گائے ہے، یہ بھولو صاحب کا بکرا ہے، یا فلانے صاحب کا دمبا ہے، حلال رہے گا؟ اونچی کیسے فتوے دیتے ہو؟ ہمیں آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ تو کہتے ہیں ایک گھر کی بیوی ہوتی ہے، وہ شوہر سے کہتی ہے تیری ہی ہوں، ایک بازاری عورت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تیری بھی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ انہوں نے بہت پہلے اس طرح کی بات کی تھی تو والد صاحب قبلہ ٹھیک ٹھاک جواب دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے ہی ہیں، یہ کہتے ہیں تیرے بھی ہیں۔ وہ ہمیں بازاری بنا کے خود گھر کی ستھری بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو سنو، ہی ہوں اور بھی ہوں میں فرق بہت ہے۔ وہ جو کہتی ہے نا میں تیری ہی ہوں، تو کیا مطلب بیوی تیری ہی ہوں، بیوی تیری ہی ہوں؟ کیا یہ بھی کہتی ہے کہ بیٹی بھی تیری ہی ہوں، بہن بھی تیری ہی ہوں، ماں بھی تیری ہی ہوں، بہو بھی تیری ہی ہوں، بیٹی بھی تیری ہی ہوں؟ ہی ہوں کہنے کا مطلب کہ صرف تیری بیوی ہوں، بیوی تیری ہی ہوں، باپ کی بیٹی بھی ہوں، بھائی کی بہن بھی ہوں، بیٹے کی ماں بھی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آیا؟ یہ ہی ہوں بھی ہوں میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، آپ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے۔ یہ جو خود بنتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ عبادت گزار تیرے ہی ہیں، معبود تجھی کو مانتے ہیں، عبادت تیری ہی کرتے ہیں، مگر تیرے پیاروں کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، کبھی اور وقت ہوگا تو آپ کو بہت مثالیں دے کے سمجھا دوں گا۔ ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ جو ایسا کہتے ہیں۔ تو یاد رہے، ہم ہر وہ بات جو شریعت و سنت کے خلاف ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتے، اس میں کوئی حلال کرنے کی کوشش نہیں۔ جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے، لیکن جو ناجائز نہیں ہے اس کو حرام کہنے کی اجازت بھی دے سکتے نہیں۔ اب تم میلاد منانے کو، کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پڑھنے کو، یا کہہ کے پکارنے کو اگر تم غلط کہو گے تو پھر ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا جائز نہیں، اللہ کا محبوب سمجھ کے پکارنا بالکل جائز ہے۔ اللہ کے پیارے کے لیے ادب سے کھڑے ہونا، عقیدت، محبت، تعظیم سے یہ جائز ہے۔ عبادت کی نیت سے کسی اور کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں۔ بات واضح۔ مگر یہ لوگ ہر بات پر قبر پجاری کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو بتایا ہم قبر پجاری نہیں، مگر جب بتایا جائے یہ اللہ کے محبوب کی قبر ہے، اللہ کے ولی کی قبر ہے، تو ہم اس کی اگر تعظیم کرتے ہیں تو وہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا جائز ہے، حکم ہے۔ صفا مروہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، پتھر ہیں، مٹی ہے، اور کیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہاں پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے،
حضرت ہاجرہ ولیہ ہیں کیونکہ کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی. حضرت ہاجرہ ولیہ ہیں, ان کے قدم لگے, اللہ نے ان کو کیا فرما دیا؟ اونچی شاعر اللہ. جہاں صرف قدم لگے اور ہٹ گئے وہ شاعر اللہ ہو گئی, تو جہاں اللہ والے پورے جسم کے ساتھ موجود ہیں اس جگہ کے لیے کیا کہو گے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں. پتھر کو چومنے کا حکم, حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ جنت کا ایک پتھر ہے, ٹکڑے ہو گیا, لگا ہوا ہے, چومتے ہیں. اس کو چومنے کا ثواب اتنا جیسے اللہ سے ہاتھ ملایا ہو. گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کو چومنے سے. اللہ جسمانیات سے پاک, ثواب اتنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, پتھر کو چومنا ویسے کوئی کہے گا تو لازمی بات ہے, آپ کہو گے کیا ہو گیا, لیکن حجر اسود کو پیسے دے کر جاتے ہو, ویزا ٹکٹ تکلیف اٹھاتے ہو, چومتے ہو, اس پر کبھی فتویٰ لگا اونچی؟ تو پتہ چلا ہر پتھر کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے, تو ہر بندے کا معاملہ بھی ایک جیسا. اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی تعظیم کا حکم ہے, ان کی تعظیم کا حکم. ان کی بے ادبی ہمارے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. ایمان لاتے ہی پہلا کام نبی کی تعظیم کرو, ہے یا نہیں ہے؟ اونچی کہیے گا. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں انہوں نے ماننا نہیں ہے اور ہم نے چھوڑنا, کیونکہ جو شرعاً شریعت و سنت سے ثابت ہے ان کے کہنے سے وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ کچھ باتیں آپ کو پہنچائی ہیں. ہم کسی کو ہرگز اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے, ہم نبی ولی کی تعظیم کرتے ہیں. جو بت پرستی کریں, اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں, وہ اور لوگ ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت, زور سے کہیں, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کا کسی کو شریک بناتے ہیں ان سے کہا گیا اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اس نے روزی دی, وہ تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا. تمہارے شریک ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر اللہ شریکوں سے پاک ہے, اس کو پاک جانو, شرک نہ کرو, شرک نہ کرو. تو شرک کے حوالے سے کچھ باتیں کر دی. ہم الحمدللہ شریعت و سنت کے پابند ہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کر کے, شرک کر کے اللہ کو راضی کر سکتے نہیں. ہمارا ندا سے پکارنا, ہمارا مدد مانگنا اللہ والوں سے سب قرآن حدیث سے ثابت ہے. ہم کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے. ہاں, یہ شرک بدعت کے فتوے لگانے والے خود کیا کیا کرتے ہیں اس وقت ان کو اپنے فتوے یاد نہیں رہتے. ایک طرف کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو, اور پھر ہر ایک سے چندے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, ووٹ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اور کیا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ان کو فتویٰ یاد رہتا. اپنے پیروں کے, جن کو پیر سمجھتے ہوں یا کہتے ہوں, ان کے ہاتھ پاؤں بھی چومتے ہیں. اپنے ملاؤں کے ہم چوم لیں تو منع, یہ چوم لیں تو چاہے. تھانوی کے استعمال کی چیزوں کو بند کمرے میں رکھ کے لوگوں کو زیارت کرائیں کہ یہ تھانوی کی لاٹھی تھی, یہ تھانوی کے کپڑے تھے. فیس بک پہ موجود ہے, وہ جائز. اللہ والوں کے تبرکات پہ فتوے لگاتے ہیں. تو بولو پھر یہ خود ہی غلط ہیں یا نہیں؟
میری کتاب مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات پڑھ لینا. میں نے ان کی کتابوں سے ہی لکھا ہے ان کا کیا حال ہے. ایک ہندو کی گردن چومنے ان کا ایک ملا چلا گیا. ہندو کی گردن چومنے کیوں؟ کہ تیری اس گردن پر میرے استاد نے تھپڑ مارا تھا، ان کا ہاتھ لگا تھا تو میں گردن چومنے آیا ہوں. یہ حال ہے ان کا. حوالہ پڑھنا ہو میری کتاب میں پڑھ لیں. اور ہم جو اصلی تبرکات ہیں ان کو چوم لیں تو فتوے لگاتے ہیں. ان کو محبت نہیں، یہ سچ بولتے نہیں. پہلے اپنے گھر میں فتوے دے لو، برابر کر لو کیا صحیح ہے کیا غلط، پھر ہم سے بات کرنا. الحمدللہ ہم ہرگز مشرک نہیں. اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ روم کی 41ویں آیت ہے. سورہ روم کی 41 پڑھ رہا ہوں. اس حوالے سے گفتگو بعد میں ہوگی. اس میں قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت کے ہر حرف کا عدد شمار کریں تو قیامت کی تاریخ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. آیت سن لیں، انشاءاللہ گفتگو بعد میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خرابی، خشکی اور تری میں ظاہر ہوگی، چمکے گی، نمایاں ہوگی. چمکی خرابی، ظاہر ہوئی خرابی، خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، یعنی لوگوں نے جو کچھ کیا، جو اعمال کیے، اس سے خرابی ظاہر ہوئی. خشکی اور تری میں سمندر میں بھی اور زمین میں بھی، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے. لوگوں نے جو کچھ کیا ان کے عملوں کا ان کو مزہ چکھایا جائے، کہیں وہ باز آئیں. کیا مطلب؟ کہ لوگ دیکھیں کس عمل کا کیا انجام ہوتا ہے، توبہ کریں، اللہ سے بخشش چاہیں. تو یہ زمینوں اور سمندروں میں فساد آنا، خرابی آنا، یہ لوگوں کے اعمال، لوگوں کے، اونچی کہیے گا. ہاں ہم لوگ بہت کہہ دیتے ہیں موسم میں بگڑ گیا، موسم خراب ہو گیا. یہ ہمارے اعمال ہوتے. ہم اچھے رہیں گے تو ہمیں اچھائی ملے گی، ہم برے رہیں گے تو برے رہ کے اچھائی پا سکتے. باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں. وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ.